مناسب کیش، اقامہ، کیش، مناسب کپڑے وغیرہ، ایک ایکسٹرا احرام، واکنگ شوز اور چھتری یہ ساتھ رکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ موبائل کے لوازمات ہیں جس میں ان کی وائرس ہیں، بیٹری بینک ہے۔ ایک چیک لسٹ بھی ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم اسے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دیں گے، اور کوئی ضروری میڈیکیشنز ہیڈ ایک کے لیے، بخار کے لیے، مسل پین وغیرہ کے لیے وولٹران، بروفین وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ ساتھ رکھ لیجئے۔ گھر سے روانگی کے وقت کیوں نہیں ہٹ رہی ہے، انسان اپنی ضروری صفائی کر لے، بال وغیرہ کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، غسل کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے سفر کے لیے، اور کچھ صدقہ کر کے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کو آسان بنائے، مبرور بنائے، مقبول بنائے، اور بخیر و خوبی حج کے رسوم ادا کر کے گھر پہنچے۔ گروپ کی شکل میں انسان جا رہا ہوتا ہے تو اپنے اندر جو بھی تقوی اور علم کے لحاظ سے بہتر فرد ہو اسے امیر حج بنا لیں، اور تاکہ وہ مشاورت سے کام کریں اور اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ حج ایک مشکل کام ہے اور یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان مینٹلی پریپیئر ہو کر جائے کہ قدم قدم پر مشکلات آئیں گی اور صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنا ہوگا۔ حج کے 4 ارکان ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ اس میں ایک تو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنا دراصل حج کی نیت کرنا ہے۔ یہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ میقات سے پہلے بھی انسان اپنے گھر سے اگر نکل رہا ہے، سعودی عرب میں ہے تو گھر سے بھی باندھ سکتا ہے، جہاز میں، ایئرپورٹ پہ باندھا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ میقات سے باندھا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن حج کا وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن شام کے وقت عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرنا، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اور پھر 10 تاریخ کو طواف زیارت، جسے حج کا طواف کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز صحیح ہے۔ تو یہ 4 حج کے ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارہ اور صحیح حج۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو حج نہیں ہوگا۔ دم دینے سے بھی اس کی تلافی ہوگی اور حج انسان کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ارکان کے علاوہ حج کے کچھ واجبات ہیں، 7 واجبات ہیں۔ ایک تو میقات سے احرام باندھنا، انسان میقات کراس کر کے اندر چلا جائے حدود حرم میں پھر احرام باندھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے واپس آنا ہوگا، میقات پر احرام باندھنا ہوگا۔ اور عرفات کے دن مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو اس وقت بغیر نماز پڑھے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا، یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا واجب یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ چوتھا ایام تشریق کی راتیں یعنی 3 راتیں منی میں گزارنا۔ اور 5واں جمرات کو کنکریاں مارنا، جسے رمی جمرات کہتے ہیں۔ اور چھٹا جمرہ عقبہ یعنی چھوٹے شیطان کی رمی کے بعد حجامت بنانا، بال کٹوانا۔ اور 7واں طواف وداع کرنا۔ یہ 7 حج کے واجبات ہیں۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت یہ کہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو پھر دم دینا ہوگا۔ دم یعنی ایک جانور، ایک بکری ذبح کرنا ہوگی، اور بکری حدود حرم کے اندر ذبح ہوگی، اور صرف غریب لوگ اس کا گوشت کھائیں گے، کوئی صاحب استطاعت شخص کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس کے بعد حج کی سنتیں بہت زیادہ ہیں۔ ارکان اور واجبات کے علاوہ جو باقی تمام اعمال ہیں، یعنی زمزم پینا، اور جو ہے وہ منی میں پہلے 24 گھنٹے رہنا، 5 نمازیں پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ اگر یہ سنتیں ادا نہ کی جائیں تو اس سے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ کہ سنتیں ادا کرنے سے اعمال میں اور نیکیوں میں انسان کا اضافہ ہو جاتا ہے اور حج خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہمیں ممنوعات احرام کے حوالے سے جاننا ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ احرام پہننے کے بعد انسان نہیں کر سکتا۔ اس میں خاص طور پہ خوشبو لگانا، یعنی پرفیوم کا اسپرے کرنا، یا جسم پہ، یا احرام کی نیت کے بعد احرام کے کپڑوں پر پرفیوم لگانا، عطر لگانا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، لڑائی جھگڑا کرنا، تمام گناہ اور نافرمانی کے کام کرنا، اور شکار کرنا۔ آج کل تو نہیں ہوتا، ایک پہلے زمانے میں یہ تھا۔ اور شادی اور اس سے متعلق معاملات، نکاح کرنا یا پیغام بھجوانا، اور جماعت سے متعلق معاملات، یہ وہ ممنوعات ہیں جن میں سے کوئی بھی عمل انسان نے دانستہ کیا تو ایک دم دینا ہوگا۔ ہاں بھول چوک کر بے خیالی میں خوشبو لگا لی، ناخن کاٹ لیا، بال کاٹ لیا، یا جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات نکل گئی لڑائی والی،
تو اگر ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دانستہ کی جائے، بار بار کی جائے، تو پھر ان پر بھی انسان کو ایک دم دینا ہوگا۔ حج کی 3 بڑی اقسام ہیں، ایک حج افراد ہے، دوسری حج قرن ہے، اور تیسری حج تمتع ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہے، یعنی عمرہ نہیں ہے اس کے اندر اور قربانی بھی نہیں ہے۔ ایسا حج جس میں نہ عمرہ ہے اور نہ قربانی ہے اسے حج افراد کہتے ہیں۔ ایسا حج جس میں عمرہ شامل ہو جائے اور قربانی شامل ہو جائے، اور اس میں عمرہ کرنے کے بعد انسان اپنے احرام کو کھول دے اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام پہنے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ لیکن اگر حج کے اندر عمرہ شامل کر لیا جائے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد نہ بال کٹوائے جائیں، نہ احرام کھولا جائے، بلکہ اسی احرام کے ساتھ وہیں سے حرم سے انسان مینا چلا جائے یا اپنے ہوٹل جائے اور احرام نہ کھولے، تو عمرے کو کنٹینیو کیا جائے حج کے ساتھ، اسے حج قرن کہتے ہیں، اور حج قرن میں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ حج افراد جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ مینا پہنچیں گے۔ ہاں، اگر وہ چاہیں وقت ہو تو ایک سنت طواف کر لیں مکہ میں جا کر، اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اور اگر موقع ہو تو وہ افراد کرنے والے حج کی صحیح پہلے کر سکتے ہیں، تو ان کو پھر حج کے دن صحیح نہیں کرنا پڑے گی، ان کی یہ چیز بچ جائے گی۔ حج قرن کرنے والے بھی پہلے طواف کا عمرے کا طواف کر عمرے کی صحیح کریں گے، یعنی عمرہ کر لیں گے، اور جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں وہ طواف عمرہ کریں گے اور طواف اور عمرے کی صحیح کریں گے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کم کر کے احرام کھول دیں گے، اور پھر دوبارہ جناب 8 تاریخ کو مینا میں پہنچ کر احرام باندھیں گے، یا اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر مینا پہنچ سکتے ہیں۔ مفرد کے لیے، افراد حج کرنے والے کے لیے طواف قدوم سنت ہے، وہ چاہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور طواف قدوم کے کرنے کے بعد فوراً مینا چلے جائیں تو حج کی صحیح طواف افادہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ حج افراد کے اندر انسان 2 طواف کرتا ہے اور ایک صحیح کرتا ہے، یعنی ایک طواف جو کہ 10 تاریخ کو جسے طواف زیارہ کہتے ہیں وہ کرنا ہوگا، اور دوسرا طواف وداع، آخری کام جو مکہ سے نکلتے انسان کرے گا طواف کے طور پر، وہ طواف وداع کہلاتا ہے۔ تو حج افراد میں 2 طواف ہیں اور ایک صحیح ہے، عمرہ نہیں ہے۔ حج قرن میں عمرہ بھی ہے اور 3 طواف ہیں، ایک طواف عمرے کا ہے، ایک طواف حج کا ہے، ایک طواف وداع ہے، اور 2 صحیح ہیں، ایک صحیح عمرے کی ہے اور ایک صحیح حج کی ہے۔ حج تمتع میں بھی 3 طواف ہیں، یعنی عمرہ بھی انسان کرے گا، اور عمرے کا طواف، حج کا طواف اور طواف وداع، اور 2 صحیح ہیں، عمرے کی صحیح اور حج کی صحیح۔ نیت کرنا بہت ضروری ہے، انسان کو زبان سے حج کی نیت کرنا ہوگی، اور اگر عربی میں کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ لبیک عمرہ، اگر حج تمتع انسان کر رہا ہے، اور تو اس وقت جو ہے نا وہ زبان سے کہے گا لبیک عمرہ، یعنی یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، عمرہ کر کے احرام کھول دے گا، پھر جب دوبارہ احرام پہنے گا حج کے لیے تو کہے گا لبیک حجہ، کہ میں اے اللہ حج کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حج قرن انسان کر رہا ہے تو دونوں کی نیت ایک ساتھ ہو جائے گی، عمرے کی اور حج کی۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے یا راستے میں کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جائے، یا جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا کہ آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکے تھے، روک لیا گیا تھا، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان یہ نیت کر لے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں مجھے روک لیا جائے گا میں اپنا احرام کھول دوں گا۔ اس سے پھر دم نہیں دینا پڑے گا، یہ اگر الفاظ انسان احرام پہنتے وقت ادا کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ انسان کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کہے کہ اللہم حاذی حجہ لا ریا فیہا ولا سمعتہ، اے اللہ میں جو حج کر رہا ہوں اس حج میں نہ تو میرا کوئی دکھاوا کرنا چاہ رہا ہوں اور نہ میں اپنی بڑائی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، گویا اپنی انکساری اور عاجزی کا انسان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ تو یہ حج سے پہلے کے کرنے کے کام تھے۔ حج کے دوران کیا کرنا ہے؟ حج کے دوران 8 تاریخ کو صبح مینا میں پہنچنا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پہنچنا سنت ہے، یہ حج کا پہلا دن ہے، اور اس میں مکہ سے انسان کو مینا پہنچنا ہے، اور مینا پہنچنے کے بعد وہاں پر 5 نمازیں قصر کر کے ادا کرنی ہے، پورا دن تلبیہ، تکبیر، استغفار، درود اور دعا کرتے رہنا ہے، اور اگلے دن فجر کی نماز کے بعد تلبیہ بلند کرتے ہوئے عرفات کی جانب روانہ ہونا ہے۔
جانے سے پہلے مینا میں اپنے مقام کا تعین کر لیجئے، لوکیشن آپ کو یاد ہو جائے، واٹس ایپ اس کی تصویر لے لیجئے، جو بھی اس کا ایڈریس ہے، تاکہ واپسی میں انسان بھول نہ جائے۔ مینا سے ٹرین کے تمام حجاج عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور عرفات حج کا دوسرا دن ہے، یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور اصل حج یوم عرفہ ہی کو کہتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج تو عرفات کے دن کا نام ہے۔ وہاں بھی آپ کو اپنے خیمے کو لوکیٹ کرنا پڑے گا، اور اسے جو ہے نا وہ آ، اپنے ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ عرفات کا سارا دن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کے لیے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عرفات کا دن وہ دن ہے جب نمازوں کو جمع کر دیا گیا، کہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کا ملا کر قصر تقدیم یعنی پہلے پڑھنا ہے، اور پھر ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک مسلسل تقریباً جو ہے وہ 6 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس پورے وقت میں اللہ کا ذکر، مناجات، تکبیر، تحلیل، تلبیہ، دعا، جتنی انسان دعا ہو وہ کرے، کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، جس طرح کی سنت ہے، انسان سارا دن، یعنی اس 6 گھنٹے کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے کر دیا کہ انسان جو چاہے اس دن اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر اپنی مناجات اور دعائیں رکھ سکے۔ پورا دن انسان کو عرفات میں گزارنا ہے۔ عرفات میں جبل رحمت ہے، بہت مشہور ہے۔ جبل رحمت تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس کے پاس کی جگہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ جہاں انسان کا خیمہ ہو، اپنے خیمے کے اندر بھی، چونکہ پورے خیمے تمام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، تو خیمے کے اندر سے بھی انسان یہ دعا اور تذکیر اور تلبیہ اور تحلیل کر سکتا ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھے بغیر وہاں سے کوچ کرنا عرفات سے مزدلفہ کے لیے۔ عرفات کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جو دعائیں خاص کریں۔ ایک دفعہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عرفات کے دن کیا دعا کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے جنہوں نے حج کیا اور میں نے حج کیا، ہم سب کی دعا یہ تھی، یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا وہ ہے جو کہ کثرت سے یوم عرفہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا عرفات کے علاوہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوں، لیکن سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے جو لوگ آزاد کیے جاتے ہیں وہ عرفہ کے دن ہوتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد مزدلفہ جانا ہوگا، اور تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں وادی محصر آئے گی، وہاں سے تیزی سے گزرنا ہوگا۔ مزدلفہ پہنچ کر تھوڑا تاخیر سے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اور 2 راتیں تاریخ میں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ ایک یہ مزدلفہ کی رات تھی جس میں آپ نے مغرب اور عشاء کے بعد آپ نے آرام فرمایا، آپ سو گئے اور آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس رات میں مزدلفہ میں سونا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں سے کنکر چننے ہیں جو کہ شیطان کو مارنے کے لیے اگلے دن کام آئیں گے۔ یہاں سے کنکر وہ ہوں کہ چھوٹے سائز کے ہوں، ایک چنے کے سائز کے برابر ہوں، اور کتنے پتھر چنے جائیں، 49 کم از کم ہونے چاہیے۔ 49 کی تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اگلے دن جب یہ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے نا وہ میرے خیال اس سے کچھ پہلے انسان وہاں سے نکلے گا، اور نکلنے پہلے دن عقبہ چھوٹے شیطان کو 7 کنکر مارے گا۔ پھر اگلے دن جو ہے وہ تینوں شیطانوں کو 21 7 7 7 21، اور پھر 12 تاریخ کو بھی 21، اس طرح یہ 49 کنکر ہیں۔ اگر کسی کا 13 ذی الحجہ کو بھی رکنے کا پروگرام ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جو رکنا پڑ جائے تو اسے پھر احتیاطاً جو ہے نا وہ 70 کے قریب یہ پتھر وہاں سے چن لینے چاہیے تاکہ وہ پھر بعد میں کمی نہ ہو۔ جو مزدلفہ میں قیام ہے، قیام کے دوران انسان استغفار، دعا اور درود اور تکبیر و تحلیل جو ہے وہ پڑھتا رہے۔ تیسرا دن یعنی اگلا دن جو ہے وہ ذی الحجہ کا یوم نہار کا، جو کہ ہمارے یہاں سے عید کا دن ہے، وہ دن ہے جب جمرہ عقبہ کو، بڑے شیطان کو طلوع آفتاب کے بعد وہاں جا کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی 12 بجے سے پہلے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکر مارنے، 7 کنکر۔ کنکر مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے مارا جائے، ساتوں ایک ساتھ نہیں مارے جا سکتے۔
ہر دفعہ بسم اللہ اللہ کو پڑھا جائے. اگر وہ جگہ بنی ہوئی ہے جو حوض کی شکل میں سرکولر، اگر اس کے اندر نہیں گیا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کا شارٹ ہو گئے اور باہر کو پڑا ہوا ہے تو وہ اٹھا کے یوز کر سکتے ہیں، لیکن یوز کیا ہوا دوبارہ کنکر یوز نہیں ہو سکتا. اور قربانی کے پیسے سب لوگوں میں جمع ہو جائیں گے اور قربانی انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہو جاتی ہے. ان کا انتظام بڑا اچھا ہوتا ہے. قربانی کے بعد جب میسج آ جائے کہ قربانی ہو گئی ہے، واٹس ایپ پہ موبائل پہ میسج آ جائے گا، آپ خود بھی اس کو جو ہے نا وہ فالو کر سکتے ہیں. تو پھر آپ حلق کر لیں، اپنے بال کٹوا لیں یا تقصیر کر رہے ہیں بال چھوٹے کروا لیں. اور اس کے بعد پھر حج کے اہم طواف، جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے مکہ جانا ہوگا اور وہاں جا کر طواف کرنا ہوگا اور حج کی صحیح کرنا ہوگی. یہ اس کی ترتیب ہے. فقہ حنفیہ کے لحاظ سے ترتیب ہونا ضروری ہے، لیکن باقی فقہ کے لحاظ سے ترتیب ضروری نہیں ہے. کوئی انسان اس میں کوئی کام پہلے اور کوئی بعد میں بھی کر سکتا ہے 10 تاریخ کو. یہ وہ جمعرات کی مختلف تصاویر ہیں. اب تو اسے کئی منزلہ بنا دیا گیا ہے اور آنے کے راستے مختلف ہیں اور جانے کے راستے مختلف ہیں، تاکہ جو ہے وہ مڈ بھیڑ نہ ہو، اسٹیمپیڈ نہ ہو اور جو ہے وہ کیجوالٹیز نہ ہوں. طواف زیارہ کے بعد دوبارہ مینا آ جانا ہے. اور حج افراد یا حج قرن کرنے والا حاجی طواف قدوم یعنی طواف جو پہلے تھا سنت کے بعد حج تمتع کرنے والا کسی نفلی طواف کے بعد یہ صحیح کر چکا ہے، تو طواف زیارہ کے بعد صحیح کی ضرورت نہیں. یعنی اگر آپ نے مینا آنے سے پہلے آپ نے یہ صحیح کر لی ہے حج کی نیت سے ایک صحیح، تو پھر آپ کو حج والے دن صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف کر کے آپ مینا کی جانب لوٹ سکتے ہیں. 11 اور 12 ذی الحجہ یعنی 11 چوتھا دن ہے. اس کے افعال کیا ہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں خاص کام یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، انہیں تم اللہ کی یاد میں بسر کرو. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں لے کر جاتے ہیں بہت زیادہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو انسان کو کھانا بھی کم کھانا چاہیے، سمپل اور سادہ، تاکہ نیند کم آئے اور زیادہ وقت انسان جو ہے وہ عبادت میں محنت کر سکے. ان دنوں میں خاص کام جو یہ کہ دن کے وقت زوال کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے اور رات کا زیادہ حصہ مینا میں قیام کرنا ہے. اگر رات مینا میں قیام نہ کی تو پھر دم دینا ہوگا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا. اور مینا کے قیام کے دوران بھی انسان عبادات، نوافل، ذکر و فکر اور توبہ استغفار، درود اور دعا میں اپنا وقت استعمال کریں. یہ وہ تصویر کی شکل میں دکھائے گئے ہیں. یہ 3 شیطان ہیں، سرکولر شیپ میں بنے ہوئے ہیں اور ان کو انسان نے باری باری کنکر مارنے ہیں. 5واں دن جو کہ یہ آخری دن کہلاتا ہے، یعنی حج دراصل 5 دنوں کا نام ہے. اسے ایکسٹینڈ کر کے 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 5ویں دن جو ہے وہ انسان کو آخری بار کنکر مارنے ہیں، استغفار کرنا ہے، اور اگر نکلنے کا ارادہ ہے تو اس دن شام کو انسان وہاں سے اپنا یہ کمپلیٹ کر کے نکل جائے گا. حج کا مرحلہ مکمل ہوا. یہ میں نے بہت بریفلی آپ کو بتایا ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا بھی ہوگا اور بکس میں پڑھا بھی ہوگا. اب یہ پروگرام جو ہم پچھلے سالوں میں کرتے رہے تو بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، تو ان سوالات کو ہم نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کچھ نوٹس بنائے. اور نوٹس اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو اس سے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سے سوالات کے آپ کو جواب مل جائیں گے، اور اس طرح آپ کو کم سوال پوچھنا پڑیں گے، لیکن جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئیں آپ ابھی یا بعد میں پوچھ سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں، پاکستان میں فقہ حنفی کے لحاظ سے حج ہوتا ہے اور یہاں فقہ حنبلی کے لحاظ سے. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، احادیث ثبوت ہیں. فقہ اختلافات ہیں، بہت بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کسی کو فالو کر لیا جائے تو حج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کتابیں یہاں کے لحاظ سے اویلیبل ہیں، علماء سے یہاں کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے اکثر چیزیں فقہ حنبلی کے لحاظ سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کچھ چھوٹے موٹے اختلافات یہ ہیں، جس میں فقہ حنفیہ میں یہ کہ صحیح جو ہے وہ حج کی رکن نہیں بلکہ واجب ہے، تو ان کے واجب 7 نہیں 8 ہو جاتے ہیں. اور رکن کے بغیر حج نہیں ہوتا، واپس آ کر کرنا ہوگا. اگر نہ کر سکیں تو یہ میں نے بات پہلے کی تھی، اگر کوئی انسان کا رکن چھوٹ گیا ہے تو حج نہیں ہوگا اور حج دوبارہ کرنا پڑے گا. واجب جو 7 ہیں اگر ان میں سے چھوٹ جائے ایک دم دینا پڑے گا، دم دینے سے حج ٹھیک ہو جائے گا. سنت اگر چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہے انسان، لیکن پھر بھی استغفار کر لے اور ہو سکے تو تھوڑا بہت صدقہ کر دے. احرام کو میقات سے پہننا ہے، میقات سے احرام باندھنا افضل ہے. لیکن اگر انسان جہاز میں آ رہا ہے تو پھر وہ میقات میں ایگزیکٹلی تو نہیں ہوتا، وہ اوپر فضا میں ہوتا ہے، اور جہاز میں چونکہ گنجائش کم ہوتی ہے تو اکثر لوگ اپنے گھر سے پہن کے جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ احرام باندھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے.
اگر کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا، یعنی جہاز میں تھے اور معلوم ہوا کہ میقات گزر چکا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ وہاں تو مسئلہ ہوگا، دم دینا پڑے گا. لیکن اگر انسان پیدل جا رہا ہے اور میقات گزر گیا تو دوبارہ میقات پہ آنا ہوگا اور وہاں سے احرام باندھنا ہوگا. اگر ایسا نہ کر سکے تو دم دینا ہوگا. اگر کسی نے کسی وجہ سے احرام غلطی سے اتار دیا، نہاتے وقت تو انسان نہا سکتا ہے احرام میں اور تو اتارنا ہوگا، لیکن ویسے اگر غلطی سے اتار دیا تو دوبارہ باندھ. یہ دراصل یہ عمرے کی بات ہو رہی ہے. اگر جو ہے وہ عمرہ کیا اور تمتع، حج تمتع میں عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد غلطی سے احرام اتار دیا، بال نہیں کٹوائے تھے، تو دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوا لیں اور پھر احرام کو اتار دیں. کوئی شخص جو ہے وہ جدہ میں تھا اور جدہ سے اب جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو حج کا احرام جدہ سے نہیں باندھ سکتے. اگر باندھ کے دم دینا ہوگا، جدہ سے انسان جو ہے میقات پہ چلا جائے اور میقات سے احرام باندھ کر پھر حج کے لیے آ جائے. نیت بڑی اہم چیز ہے. یہ میں نے اکثر چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، وہی باتیں یہاں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ نیت انسان جو ہے وہ زبان سے ادا کرے، اور عمرے کی نیت، حج کی نیت، اور ایک کنڈیشنل نیت ہے کہ اگر میں کہیں بیمار ہو گیا یا روک لیا گیا تو میں احرام کھول دوں گا، دم نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی انسان ادا کر دے کہ یا اللہ یہ حج میں خالص تیرے لیے کر رہا ہوں، کوئی ریا یا لوگوں کو دکھانا یا شہرت اس سے مقصود نہیں ہے. حج کی ایک بہت بڑی عبادت تلبی ہے جو کہ انسان زبان سے ادا کرتا ہے. لبیک لا اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبی ہے جو کہ احرام باندھتی فوراً انسان کو کہنا شروع کر دینی چاہیے. یہ میقات سے شروع ہو جائے گی اور 10 ذی الحجہ کو رمی عقبہ یعنی شیطان کو پتھر مارنے تک کی جاری رہے گی. اس وقت اس کے بعد ہم یہ تلبی روک دیں گے اور پھر ہم جو ہے نا ایک دوسرا ذکر کریں گے جس کا انشاءاللہ ذکر آگے آئے گا. ایک دفعہ کم از کم تلبی کہنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو بہتر یہ کہ ہر وقت انسان کہتا رہے. اور مردوں کے لیے وہ زور سے کہیں، عورتیں ہلکی آواز سے کہیں، اور کچھ مرد مل کر اکٹھے ایک کورس کے انداز میں نہ کہیں، زور سے سب لوگ اپنا الگ الگ کہیں. تلبی کہنے کے بعد جنت کی دعا مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا مسنون ہے. بلند آواز سے تلبی کہنا حج کے ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور مل کر ایک آواز میں کورس کے انداز میں کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تلبی کہنا فقہ حنفی میں فرض ہے، فقہ حنبلی میں سنت ہے، فقہ مالکی میں واجب ہے. احرام کے مسائل کیا ہیں؟ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. انسان غسل کر لے اور اپنے جسم پہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے احرام پہننے سے پہلے. پھر احرام پہننے کے بعد احرام کے کپڑوں پر پرفیوم یا عطر نہیں لگایا جا سکتا. تو غسل کیا اور احرام باندھ لیا. احرام کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں، حضور نے جو احرام باندھا تھا حج کا وہ ظہر کی نماز کے بعد تھا. اگر ایسا موقع ہو کہ ظہر کی نماز کے اندر باندھ سکیں تو ایک سنت اور پوری ہو جائے گی. احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، بعد میں نہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجبوراً کوئی پاجامہ وغیرہ پہننا پڑے تو پہن سکتے ہیں. احرام کی حالت میں موذی جانور، سانپ، بچھو، کوا، چیل، کتے، مچھر، مکھی، درندے وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے. احرام کی حالت میں مردوں کا سر ننگا رہنا چاہیے، لیکن مینا میں سو رہا انسان اور غلطی سے سر کور ہو گیا تو معاف ہے، اس پہ کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا. احرام کی حدود میں انسان کو کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے اسے اٹھانا جائز نہیں ہے. دستانے پہننا دونوں مردوں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. مرد حضرات انگوٹھی پہن سکتے ہیں، گھڑی، چشمہ پہن سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں. چپل ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ٹخنوں سے، اینکل جوائنٹ سے نیچے ہو. فقہ حنفی کے مطابق جو انسان کے جو پاؤں جیسے ہم ڈورسم کہتے ہیں اس میں جو ہڈی ابری ہوتی ہے وہ بھی ننگی ہونی چاہیے. لیکن باقی فقہ کے نزدیک اگر وہ کور ہو جائے اور انسان جوتے ایسے پہن لے جو کہ ٹخنے سے نیچے ہوں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن فقہ حنفی کے لحاظ سے پاؤں کا سامنے کا حصہ ننگا ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان تلبی کہنا بھول گیا احرام کے بعد تو جہاں یاد آئے، جب یاد آئے اسے کہہ لے، اور مینا پہنچ کر بھی انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے. کچھ چیزیں احرام کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان نہیں کر سکتا، جسے ہم کہتے ہیں ممنوعات احرام. مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، سر کو کور کرنا منع ہے، ٹوپی پہننا منع ہے، موزے اور جرابیں پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے نقاب، چہرہ کور کرنا اور دستانے پہننا یہ منع ہے. ممنوعات احرام جو مرد عورت دونوں کے لیے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور کس وغیرہ کرنا یا ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ بھی ممنوع ہے. جب انسان سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی ایسی چیز کر بیٹھے جو کہ ممنوعات میں شامل ہیں تو پھر اس کا فدیہ یا دم ادا کیا جائے گا.
फिदिया जब कोई वाजिब छूट गया या कोई ऐसा काम कर लिया जो कि ममनुआत एहराम में से था। वाजिब और ममनुआत एहराम में क्या फ़र्क है? कोई शख्स अगर वाजिब भूल कर भी छोड़ दे तो उसे दम देना पड़ेगा, लेकिन ममनुआत एहराम में से कोई चीज़ भूल गया इंसान, कर गया तो दम नहीं होगी। और जैसे याद आ जाए उससे बाज़ आ जाए, लेकिन अगर बार-बार दानिस्ता किया तो फिर जो है ममनुआत एहराम वाले काम करने पर भी दम देना पड़ेगा। कोई सुन्नत इंसान से रह जाए तो उस पर कोई दम नहीं है। सुन्नत से मुराद ये है कि हजर अस्वद को बोसा देना, ये सुन्नत है। मर्द के लिए एहराम की एक चादर तवाफ के वक़्त पहले 3 चक्रों में एक्ज़िला से पास करना, कंधे के नीचे से निकालना, जिसे इस्तिबा कहते हैं, वो सुन्नत है। अगर छूट जाए तो उस पे कोई दम नहीं है। तो अ, इस लिहाज से जो है ना वो ये सुन्नतों पे ज़्यादा इंसान को जो है ना फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई रह जाए तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। अगर 2 खिलाफ़ वर्ज़ियाँ हो गई हैं, 2 मसाइल पैदा हो गए हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, तो फिर 2 दफ़ा दम देना होगा, यानी 2 बकरियाँ जो है हुदूद हरम में ज़िबा करनी होंगी। हज में इंसान को कितनी बार तवाफ़ करना होगा, कितनी बार सही करना होगी? तवाफ़ जो है वो तमत्तु और क़िरान में 3 दफ़ा है, तवाफ़ मुफ़रिद में हज के लिए 2 दफ़ा है, सही तमत्तु में 2 दफ़ा है और सही मुफ़रिद और क़िरान में 1 दफ़ा है। तवाफ़ करने के लिए इंसान का बावुज़ू होना ज़रूरी है। अगर 3-4 चक्कर लगाए थे, वुज़ू टूट गया तो जाकर वुज़ू करना होगा, दोबारा आना होगा। और सही के लिए वुज़ू होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान का वुज़ू ना भी रहे तो उसके बगैर वो अपनी सही को मुकम्मल कर सकता है। किसी वजह से इंसान 10 तारीख को तवाफ़ इफ़ादा के लिए नहीं जा सका, रश बहुत था या कोई मसला हो गया, बीमार हो गया, तो ताख़ीर की सूरत में 12 ज़िलहिज्जा को या 13 ज़िलहिज्जा को जब वो विदा करने जाएगा, तो विदा से पहले वो तवाफ़ इफ़ादा कर ले या दोनों को मिलाकर कर ले। तो उलमा ने कहा है कि दोनों को मिलाकर एक तवाफ़ भी आखिरी दिन किया जा सकता है, यानी तवाफ़ इफ़ादा और तवाफ़ विदा को मिलाकर। मीना और रमी के क्या मसाइल हैं? अरफ़ात से पहले मीना का क़याम 24 घंटे का सुन्नत है। अगर ये ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुज़दलिफ़ा जाना और वहाँ से आने के बाद जो 3 दिन मीना में क़याम है वो वाजिब है, वो अगर इंसान नहीं करेगा तो दम देना पड़ेगा। अगर किसी ने रात बाहर गुज़ारी, यानी रात का हिस्सा, आधी रात से ज़्यादा हिस्सा कहीं बाहर गुज़ार दिया, तो फिर इंसान को दम देना होगा। रमी के जो औकात हैं मिना में वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद हैं, लेकिन बाद औक़ात उलमा जो रश की मिना पे इजाज़त देते हैं कि ज़ोहर से पहले भी और इशा के बाद भी ये रमी की जा सकती है। पहली रमी के बाद तलबीह कहना बंद कर देंगे और तकबीर कहना शुरू करेंगे। तकबीर वो जो कि हम यहाँ पर कुर्बानी के दिनों में करते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये शुरू कर देंगे और बाकी बहुत से वज़ाइफ जो भी इंसान को याद हो, दुआएँ वो याद कर लें। मिना की तौसीअ हुई है, तो मिना के कुछ हिस्से मुज़दलिफ़ा के हुदूद के साथ टच हो गए हैं, तो बाज़ औक़ात लोग वहाँ से सवाल पूछते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मुज़दलिफ़ा और हम मिना में क़याम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बहुत ऑर्गनाइज़ अंदाज़ में काम होता है, वो शरई लिहाज़ से फ़तवे के तहत होता है, तो बाज़ को इंसान को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन वो हिस्सा मिना का ही होता है, वो मुज़दलिफ़ा का नहीं होता। कंकरियाँ इंसान कहीं से भी ले सकता है, ज़रूरी है कि मुज़दलिफ़ा से लेना सुन्नत है, बस ये है कि यूज़्ड ना हो और नई कंकरियाँ हों और वो इंसान कहीं से भी चुन ले। और एक से ज़ायद कंकरी एक साथ नहीं मारी जा सकती, बार-बार 7 दफ़ा, यानी एक शैतान को अलग-अलग मारनी होंगी और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर या सिर्फ़ अल्लाहु अकबर कहना होगा। अगर रश बहुत ज़्यादा है तो इंसान अपना कोई डेलीगेट किसी को कर सकता है, अपना नुमाइंदा बना सकता है, बच्चे की जानिब से, बीमार की जानिब से। रश के औकात में मर्द हज़रात खुद कर सकते हैं और औरतें भी, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो वो भी अपनी जगह किसी और को भेजकर ये रमी करवा सकती हैं। लेकिन आजकल तो इंशाअल्लाह रश बहुत कम होगा, तो तमाम लोग जो है ना वो हर एक रस्म को अपने तौर पर आराम और सुकून के साथ इंशाअल्लाह अदा कर सकेंगे। अरफ़ात के मसाइल, अरफ़ात के बारे में सवालात पूछे जाते हैं कि अगर मुअल्लिम 9 ज़िलहिज्जा को सीधा अरफ़ात ले जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। ज़वाल से, यानी ज़ोहर की नमाज़ से लेके मग़रिब तक का वक़्त सबसे कीमती वक़्त है। इस वक़्त का एक-एक लम्हा इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए और हर लिहाज़ से, और सिर्फ़ दुआएँ करनी है, नवाफ़िल नहीं पढ़ने, सिर्फ़ द दुआ, अज़कार, इस्तिग़फ़ार। और नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो सुन्नत है उस लिहाज़ से किया जाए। मग़रिब से पहले अगर देखा रश बहुत ज़्यादा है, इंसान जल्दी मुज़दलिफ़ा पहुँचना चाहता है और अभी मग़रिब की अज़ान का वक़्त नहीं हुआ, पहले अगर अरफ़ात से इंसान निकल गया तो उसे दम देना होगा। अगर अरफ़ात से निकलने में ताख़ीर हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई या कोई और वजह हो गई, तो सफ़र तो था अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा की जानिब, लेकिन पहुँचा इंसान फ़जर की नमाज़ से कुछ पहले। तो फ़जर की नमाज़ से पहले तक अगर इंसान जो है वो मुज़दलिफ़ा पहुँच जाए तो उसका वहाँ मुज़दलिफ़ा का क़याम काउंट हो जाएगा। और फ़जर, यही अरफ़ात के बारे में है कि अरफ़ात अगर इंसान ताख़ीर से पहुँचे, कोई मसला हो जाए, तो
دیر سے پہنچنے میں کاؤنٹ ہو جائے گا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, تو حکومت کیا کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ایمبولینس میں ڈال کے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے عرفہ کے میدان میں لے آتی ہے, دعائیں کرتے ہیں, تو اس سے ان کا یہ حج کا رکن ادا ہو جاتا ہے. اور حج کی دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مزدلفہ آدھی رات اگر نہ پہنچ سکیں, راستے میں ہوں, چونکہ آدھی رات کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو جہاں پر انسان ہو وہاں پر مغرب عشاء کی نماز ملا کر پڑھ لیں. جس کو نماز فجر مزدلفہ میں مل گئی, اس کا مزدلفہ کا وقوف صحیح ہو گیا, اور مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہیں. اور جو کمزور بیمار بچے ہوں, عورتیں ہوں, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے فوراً بعد یعنی مردوں سے پہلے مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت دی. حضرت عباس نے پوچھا کہ میں نے حاجیوں کو پانی پلانا ہے, تو آپ نے ان کو بھی وقت سے پہلے مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت عطا فرمائی. کچھ چیزیں عورتوں سے متعلق مخصوص ہیں. عورتوں کے لیے دستانے پہننا منع ہے, چہرہ بھی کھلا رکھنا چاہیے. اس میں حدیث ہے, اور ایک حدیث سیدہ عائشہ کی روایت کی ہوئی ہے, بہت کلیئر ہے, وہ تمام مسئلے کو حل کر دیتی ہے. اس میں سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم طواف کے دوران حج میں اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھی, لیکن جیسے ہی کوئی غیر محرم ہمارے قریب آتا تو ہم اپنے چہرے کو چادر سے کور کر لیتی تھی, اور جب چلا جاتا تو پھر دوبارہ اوپن کر لیتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اب آج کل تو اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ دائیں بائیں غیر محرم ہوتے ہیں, تو تقریباً ہر وقت ہی خواتین کو اپنا چہرہ کور رکھنا ہوگا. اور آج کل تو کووڈ کی وجہ سے ابھی سرجیکل ماسک کا زمانہ ہے, وہ پہن کے رکھنے ہوں گے, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ماسک چہرے کو چھو لے یا کوئی چادر چہرے کو چھو لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا, کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. پیریڈس وغیرہ کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ آتی ہیں, پروجسٹرون وغیرہ کی, یا انجیکشن آتے ہیں, وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ پیریڈس کو ڈیلے کیا جائے اور حج ہو سکے. اس کی بالکل علماء نے اجازت دی ہے. کوئی خاتون پہنچی اور اسے میقات سے پہلے یا میقات کے مقام پر پیریڈ شروع ہو گئے, تو وہاں پر حضور نے فرمایا کہ اگر صحت اجازت دے تو غسل کر کے احرام باندھ لے, اور احرام باندھنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ ساتھ رہے, کوئی حج کا مناسک کوئی ادا نہ کرے سوائے طواف کے, اور ساتھ ساتھ رہے, زبان سے ذکر کرتی رہے, تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. اور جہاں تک یہ طواف کی بات ہے, طواف افادہ وہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے یا تو انتظار کیا جائے کہ پیریڈس مکمل ہو جائیں, یا پھر کوئی اور انجیکشن وغیرہ لگا کر یا کوئی اور چیز اختیار کر کے طواف افادہ کیا جا سکتا ہے. طواف افادہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب پیریڈ شروع ہو گئے, تو حائضہ عورت کے لیے جس کے پیریڈس ہو رہے ہوں, اس کے لیے طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی وہاں سے وہ سفر کر سکتی ہیں واپسی کا. بال کتنے کاٹنا ہو خواتین کو, 2 انچ کے برابر, یعنی انگلی کی ایک پور 2.5 سینٹی میٹر کے بال خود کاٹ سکتی ہیں, یا کسی اور سے بھی اپنے بال کٹوا سکتی ہیں. قربانی کے بارے میں کیا ہے کہ حج کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں, اور عید کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں. حج کرنے والے پر عید کی قربانی, یعنی ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا, اب وہ پریشان ہے کہ میں پیچھے میری فیملی ہے, ان کے لیے عید کی قربانی, تو حج کرنے والے پر عید کی قربانی لازمی نہیں ہے, لیکن اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی شخص چاہے تو قربانی کے بدلے میں صدقہ کر لے, پیسے دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. اور کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو اسے حج کے دنوں میں 3 روزے اور واپس جا کے 7 روزے رکھنا ہوں گے, اور مجبوری ہو تو پھر گھر پہنچ کے تمام روزے رکھنا ہوں گے. تحلل کے مسائل ہیں, جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال کب ہوتے ہیں. رمی, قربانی اور حلق و تقصیر کے بعد تحلل اول, یعنی انسان 10 تاریخ کو رمی بھی کر لے اور قربانی بھی ہو جائے, اور تو اس وقت جو ہے نا وہ بال کٹوانے کے بعد سلے کپڑے پہن سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے, اور طواف افادہ کے بعد جو ہے نا وہ میاں بیوی کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. حج بدل کیا ہے؟ بہت سے لوگ حج بدل کرتے ہیں. حج بدل, اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے, وہ حج کر سکتا ہے, تو پہلے وہ اپنا حج کرے گا, اور پھر اگر چاہے کسی کا حج بدل کر سکتا ہے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے تو وہ تو کسی وقت بھی حج بدل کے طور پر کسی اور کا حج کر سکتا ہے. یعنی کوئی شخص بیمار ہو, اتنا بیمار ہو کہ زندگی میں اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہ ہو, کوئی شخص بہت بوڑھا ہو, حج نہ کر سکتا ہو, بہت کمزور ہو, ان افراد کی جانب سے کوئی بھی شخص حج بدل کر سکتا ہے. اگر کسی نے حج بدل کی نیت ایک دفعہ کر لی, اب کوئی اور نیت کرنا چاہ رہا ہے, تو نیت احرام کی ایک دفعہ کرنے کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتی. حج بدل کی طرح عمرہ بدل بھی کرنا جائز ہے, اور ایک شخص ایک ہی جانب سے حج بدل کرے گا, 2 کی طرف سے نہیں ہو سکتا, اور ایک ہی جانب سے حج
عمرہ بدل کرے گا 2 کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ حج بدل ایک شخص کرتا ہے لیکن ثواب 3 افراد کو ملتا ہے۔ جس کی جانب سے کیا جائے اسے ثواب ملتا ہے، جو کر رہا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی تیسرا شخص درمیان میں پیسے دے کر کسی اور کا حج بدل کروا رہا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ گویا یہ 3 in 1 والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ سفر کے حج میں نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں کون کون سے مقامات تھے جہاں آپ نے دعائیں مانگی؟ تو 6 مقامات ہیں جہاں پر آپ نے خاص طور پر دعائیں مانگی۔ صفا میں آپ نے دعا مانگی، صفا کی پہاڑی پر، مروہ کی پہاڑی پر، عرفات کے میدان میں، مشعر الحرام میں مزدلفہ میں، اور جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ، یہ دو شیطانوں کے پاس آپ نے خاص طور پر دعا مانگی۔ کچھ متفرق چیزیں ہیں کہ مکہ میں انسان کہاں سے داخل ہو تو قدائی کے راستے سے داخل ہونا سنت ہے اور شامیہ کے راستے سے نکلنا سنت ہے۔ مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے۔ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت کی نماز نہیں ہے، اس کے بدلے میں انسان کو طواف کرنا چاہیے۔ حرم میں عبادت کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ زوال کے وقت ہم کہتے ہیں نا کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو حرم میں زوال کے وقت بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، اور سر کے مختلف حصوں سے چھوٹے چھوٹے بال کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ انسان کو پورے بال یکساں انداز سے پورے سر سے کاٹنے چاہیے۔ بال کٹوانے کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے۔ بال کے بعد ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ فیس ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے، سن گلاسز لگائے جا سکتے ہیں۔ مہندی خوشبو کے حکم میں نہیں آتی، مہندی استعمال کی جا سکتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کے مناسب میں ترتیب افضل ہے، مگر ترتیب قائم نہ رہنے پر دم نہیں ہے۔ دوران حج یعنی طواف وداع سے پہلے جدہ چلے گئے کسی وجہ سے تو دم دینا پڑے گا، اور کوئی چیز مقروض ہے لیکن اسے امید ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے گا، قوی امید ہے، تو مقروض شخص بھی حج کر سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر مقروض شخص کو پہلے اپنا قرض ادا کرنا چاہیے اور پھر حج کرنا چاہیے۔ کوئی شخص مجبور ہے یا بیمار ہے، وہ رمی کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس طرح عورت بھی کر سکتی ہے۔ بیٹا اپنے والد کے مال سے فرض حج ادا کر سکتا ہے۔ خوشبو لگانا یہ ممنوعات میں آتا ہے۔ خوشبودار صابن، شیمپو یا خوشبو والے ٹیشو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر استعمال کر لیے تو دم نہیں ہے، اس میں استغفار توبہ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ خوشبو سونگھنا البتہ منع نہیں ہے، خوشبودار پھول انسان سونگھ سکتا ہے، خوشبودار کھانے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں بہت زیادہ خوشبو نہ ہو، اور اس طرح ویٹ ٹیشو آتے ہیں وہ اگر انسان استعمال کر لے گا زیادہ ہو تو اس پہ دم دینا ہوگا۔ حجامہ لگوانا، کپنگ کروانا یعنی خون نکلوانا، کسی کو شوگر چیک کرنی ہے یا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی دم نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں، یہ 2 سال پہلے کی تصویریں ہیں جب دوا فارمیسی سے ہمارے کچھ بھائیوں نے جو حج پہ گئے تھے یہ ایسی چیزیں خریدی تھیں، جیسے مسواک ہے، صابن وغیرہ ہیں، لوشن ہے جو کہ ان سینٹڈ ہیں، اس میں پرفیوم نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے بھیجی تھی تو میں نے یہاں پر سیو کر لی تھی۔ تو یہ بھی آپ ان کا حج کا پیکج بھی آتا ہے مختلف فارمیسی سے، وہ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ الگ الگ چیزیں بھی ان سے لے کر حج میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ویکسین جو ہے فلو کی ویکسین ہے، میننگو کوکل ہے، اور یہ کووڈ کی ویکسین ہے، یہ 3 ویکسینس امید ہے آپ لوگوں نے لگوا لی ہوں گی۔ حج کا خطبہ بھی انسان اپنی زبان میں اردو میں انگلش میں سن سکتا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ اینڈرائڈ میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے، اور عرفات سرمن کا جو ٹرانسلیشن اس وقت پہ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو لوگ آج شریک ہوئے ہیں ان میں جو بھائی اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ بنائیں گے ان کا، اور مختلف چیزیں وقت کے لحاظ سے ہم سب پوسٹ کرتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہیں گے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں اور دوسرے بھائی جواب دے دیتے ہیں، تو آپس میں مسائل لوکلی حل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آج کی پریزنٹیشن ہے یہ بھی ہم گروپ میں ایڈ کر دیں گے، اگر آپ اس کو PDF فارم میں دیکھنا چاہیں، یا اور بھی کچھ معلوماتی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پہلے ایڈ کی تھیں وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ گروپ میں وقتاً فوقتاً ایڈ کرتے رہیں گے۔ یہ حج جو انسان کر رہا ہے اس کا آخر اس کا پیغام کیا ہے؟ آخر انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ حج کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا، اور آپ نے جب حج کیا تو آپ نے 3 دن تک 3 دفعہ خطبہ دیا، بڑا اہم خطبہ تھا، اور اس میں آپ نے بہت چیزیں بتائیں۔ آپ نے حقوق اللہ ادا کرنے کی بات کی، حقوق العباد، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، قتل نہ کرنا، کالے اور گورے کا فرق، آپ نے تقوی اختیار کرنے کی باتیں کی، آپ نے سود سے بیزاری کا اعلان کیا۔ حج دراصل انسان کو دین پر مکمل عمل کرنے کا پیغام دیتا ہے، کہ انسان ہر لحاظ سے زندگی کے ہر لمحے، ہر سیکنڈ اور ہر عمل دین پر عمل کرے۔ اور پھر ایک بات آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی لو شاہد، مجھ سے لے لو اور ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر جو
موجود نہیں، یعنی گویا کہ تبلیغ کا بھی آپ نے حکم دیا، جو پیغام ہے خطبے کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، وہ انسان لوگوں تک پہنچائے۔ تو حج کا پیغام یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ایک نئی زندگی کے ساتھ بدل کر وہاں سے آئے اور عہد کرے کہ وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے پورے ادا کرے گا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا۔ اور یہ پیغام جو ہے نا، یہ کام یہ پہنچانا یہ مشکل کام ہے، یہ انسان اکیلے کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ مل جل کر اجتماعیت میں رہ کر کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے حج کو حج مبرور بنا کر قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگوں نے اپنے ہاتھ ریز کیے ہوئے ہیں، سوالات شاید کرنے ان کو۔ مشورہ یہ ہے کہ یا تو اس میں چیٹ جو ہے، اگر آپ مور میں جائیں گے تو چیٹ کا آپشن ہے، وہاں پہ لکھ کے سوال کر لیں تاکہ جو ہے وہ ڈیکورم قائم رہے، یا پھر آپ واٹس ایپ پہ کر دیں۔ واٹس ایپ پہ سوالات آنا شروع ہو گئے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ پلیز ان کے جوابات دیجیے گا۔ جی اچھا جی، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کیا حج کے درمیان نفلی طواف کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر موقع ملے، جب مینا کے 3 دن مزدلفہ میں سے آنے کے بعد کے ہیں، اگر موقع ہو تو انسان ڈیلی جا کے وہ طواف کرے، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، تو جواب جی بالکل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا حج کے دوران احرام چینج کیا جا سکتا ہے، شاور لیا جا سکتا ہے؟ بالکل احرام چینج کیا جاتا ہے، شاور لیا جا سکتا ہے، بلکہ انسان کو ایک ایکسٹرا احرام رکھنا چاہیے تاکہ اگر پہلے والا خراب ہو جائے تو چینج کر لے۔ اچھا، اور حج تمتع اگر کیا جا رہا ہو تو جی کیا احرام پہننے کے لیے حج کا دوبارہ جو ہے میقات پہ جانا ہوگا؟ نہیں، جس ہوٹل میں ٹھہرے مکہ میں وہاں سے پہن کے جا سکتے ہیں، اور مینا پہنچ کے بھی پہن سکتے ہیں۔ اور ایک صاحب لاجسٹیکل سوال ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں حج تمتع کروں یا قران کروں، کیونکہ ابھی آپریٹر نے کوئی تفصیل بتائی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپریٹر آپ سے کہے کہ ہم وہاں پہنچ کے پہلے عمرہ کریں گے، اور وہ آپ کو اتنا وقت دے رہے ہیں کہ آپ وہاں پر بال کٹوا سکتے ہیں، تو پھر آپ بال کٹوا کے اپنا احرام کھول دیں، یہ آپ کا حج تمتع ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے لینگویج کی بنا پر کہ کمیونیکیشن پراپر نہیں ہوتی، بتاتے نہیں کہ ہم کون سا کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خود بھی شور نہیں ہوتے کہ ہم کس وقت پہنچیں گے۔ اگر اتنا وقت مل رہا ہے کہ عمرہ بھی آپ کر رہے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا کے احرام کھول سکتے ہیں، تو آپ حج تمتع کر لیجئے۔ سب سے افضل حج حج تمتع ہے۔ اگر اتنا وقت نہ ہو تو پھر عمرہ کر کے ڈائریکٹ چلے جائیں، تو آپ کا حج قرن ہو جائے گا، اور اگر وہ 8 تاریخ کو مکہ کے بجائے آپ کو مینا لے جائیں سیدھا، تو پھر آپ کا حج افراد ہو جائے گا۔ جی، ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ شروع کریں گے طواف، یا جہاں چھوڑا تھا وہیں سے کریں گے؟ اور کیا وکس استعمال کی جا سکتی ہے جو گلے کی جی دوائی ہوتی؟ جی جی، طواف جہاں چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے وضو کے بعد، اور وکس استعمال کی جا سکتی اچھا جی، باقی سوالات آ رہے ہیں۔ کین وی یوز وائٹ پیرافین؟ ہے۔ ویزلین جو بغیر کسی خوشبو کے وہ یوز کی جا سکتی ہے ریشز وغیرہ کے لیے، پیرافین یا آڈرلیس ویزلین؟ جی بالکل یوز کی جا سکتی ہے۔ کیا کنکریاں دھونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک سوال یہ ہے کہ I've already perform عمرہ in month of ذی القعدہ، اور اب مجھے تمتع کرنا ہے، کیا مطلب کیا ڈائریکٹیوز ہیں؟ میرے خیال میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مجھے تمتع کا عمرہ دوبارہ کرنا ہوگا جاتے ہوئے؟ جی، میں نے اگر ابھی آپ نے کیا عمرہ ہے۔ آپ نے ایام یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہاں جا کے عمرہ کرنا ہوگا، اور عمرہ کر اچھا، کے احرام کھول کے بھی دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پورا سر شیو کیا جائے یا کم بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں تو قرآن میں جو ہے وہ دونوں آئے ہوئے ہیں، قصر کا بھی اور حلق کا بھی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی حلق کروانے والوں کے لیے، نہیں شیو کروانے والوں کے لیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے جو بال جنہوں نے چھوٹے کروائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے وہ شیو کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی، اور چوتھی بار کہا کہ ہاں یہ بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی انہوں نے دعا کروائی۔ تو دونوں جائز ہیں، مگر افضل شیو کروانا جی بہتر۔ ہے۔ اچھا،
سوالات کافی آ رہے ہیں ذرا. کیا اگر والد حیات ہو اور انہوں نے حج نہ کیا ہو تو ان کا بیٹا حج کر سکتا ہے؟ میرے خیال جی میں یہ اگر تھوڑا ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے کہ ہمارے والدین بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار تم کیسے کر سکتے ہو، ہمیں پہلے کرنا چاہیے. اس کے کیا مسائل ہیں؟ اس میں دو سوال ہو گئے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی اولاد حج کر رہی ہے اور والد سے پوچھتی ہے تو وہ پوچھنا ضروری نہیں ہے. ہم احتراماً پوچھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بالکل پوچھنا چاہیے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور حج نہیں کیا تھا، انتقال کے وقت اگر وہ صاحب استطاعت تھے، اتنا مال تھا کہ ان پہ حج فرض تھا، تو پھر ان کی اولاد کو چاہیے کہ ان کی جانب سے حج کریں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب کے حج تمتع جو ہے اس کی نیت کی تھی مگر ٹائم نہیں ملا، تو اب کیا کریں؟ حج قرن کر لیں. اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا نا کہ آپ نہیں پہنچ سکے، تو پھر آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو حج قرن میں تبدیل کر لیجیے. جی سوال یہ ہے کہ کیا کین بوتھ مین اینڈ وومن ویئر ساکس اینڈ جاگرز؟ آئی تھنک اس کا جواب آپ نے دے دیا کہ ٹخنوں سے نیچے موزے یا جوتے ہوں تو جائز ہیں، ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہونے چاہیے. یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل یہ بات ہے. جی جی کہ کافی سوالات آ رہے ہیں تیزی سے. آ، اگر ہم جو ہے جدہ جا رہے ہیں ایک دو دن پہلے حج سے، تو احرام کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ کیا ہم ریاض سے احرام پہن لیں اگر ریاض سے جا رہے ہیں پلین میں فار ایگزامپل، یا جدہ جائیں احرام کے بغیر اور پھر جو ہے وہ جب حج کی نیت کریں تو پھر احرام پہنیں؟ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اگر کچھ زیادہ دن میں ٹھہرنا ہے تو جدہ پہنچ کر جب حج کے لیے نکلیں تو پھر جدہ سے میقات پہ جائیں اور میقات سے احرام باندھ کے حج کے لیے چلے جائیں. جی میرے اور خیال میں یہاں سے وہی بھی پوچھ احرام رہے پہ. تھے ہم. جی جی وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ میقات جانا ہوگا کہ جدہ سے پھر؟ دونوں موقف ہیں. اسکالرس نے دونوں چیزیں لکھی ہیں. جدہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے پہن سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ میقات جا کے پہن لیں. ٹھیک ہے. ایک وہی سوال آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں حج پہ دمام سے، ابھی ڈیٹ نہیں پتا کب جانا ہے، تو ہم کون سا حج کریں؟ میرے خیال میں لاجسٹیکل سوال ہے یہ. ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپریٹر آپ کا شیڈول دے دے گا. اگر وہ آپ کو اتنا ٹائم دیتا ہے کہ آپ منا جو ہے ظہر سے پہلے پہلے 8 ذی الحج کو پہنچ سکیں طواف اور عمرہ کر کے، تو آپ تمتع کریں، وہ بہتر ہے. اگر اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کا آپریٹر آپ کو جو ہے لیٹ بلا رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے افراد یا قران کر سکتے ہیں. ذبیحہ کے حوالے سے سوال ہے. in website there's an option to pay ذبیحہ. is this ذبیحہ for Hajj or it's for Adha? اس میں جو ہدی لکھا ہوا ہے نا جو on website you can choose ہدی which is for Hajj and udhiya is for Eid. So you can for Hajj you can choose ہدی from the website. اچھا جی اگر 10 کو قربانی نہ ہو تو 11 تاریخ کو ذی الحج کو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں بالکل. اچھا حج قران کا کہہ رہے ہیں کہ سیکوینس ایک دفعہ پھر پلیز ایکسپلین کر دیں. ٹھیک ہے. حج قران اسے کہتے ہیں جب آپ نا حج میں عمرے کو شامل کریں، وہاں پہنچ کے عمرہ کریں، لیکن عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یعنی آپ بال نہیں کٹوائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے. آپ نے عمرے کا طواف کیا اور عمرے کی صحیح کی، احرام پہنا ہوا ہے، اسی احرام میں آپ منی چلے گئے اور آپ نے حج کرنا شروع کر دیا. اسے حج قرن کہتے ہیں. یعنی وداؤٹ بریک آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ کریں گے، اسے حج قرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. the people who are performing Hajj and staying in Makkah, where do we wear ihram from? حج کا احرام جو ہے پھر آپ مکہ سے پہن کے منا جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ تمتع کی نیت کریں، عمرہ کریں، مکہ میں قیام ہوگا اور پھر 8 تاریخ کو جو ہے اپنے ہوٹل سے ہی احرام پہن کے آپ منا کے لیے جائیں گے. if you are traveling from Khobar to Jeddah can reach Mina and put ihram. کہہ رہے ہیں کہ اگر خوبر سے جا رہے ہیں اور جدہ میں ہمارا آپریٹر ہے تو ہم احرام کہاں پہنیں گے؟ کیا ہم یہاں سے احرام پہن کے جائیں یا منا جا کے احرام پہن لیں؟ اف اٹ از حج افراد کی صورت میں. دیکھیں اس میں نا بہتر یہ ہے کہ یہاں سے احرام پہن کر جائیں، کیونکہ جدہ جو ہے نا وہ میقات کے اندر آتا ہے، تو یہاں سے پہن کر جائیں. اگر یہاں سے پہن کے نہ جا سکیں تو پھر جدہ پہنچنے کے بعد میقات دوبارہ جائیں اور میقات سے احرام، اور پھر وہ 1 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر جدہ سے میقات جائیں اور میقات سے احرام پہن کر آپ نا مکہ کے لیے جائیں.
ٹھیک ہے، تو احرام پہلے پہن لیں تو زیادہ آسانی ہے. زیادہ آسانی. جی کیا خواتین جو ہے اپنے احرام کی چیزیں یعنی کہ قمیص شلوار ابایا ہیڈ اسکارف وغیرہ چینج کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہیں. خواتین کا احرام فکس نہیں ہوتا، رنگین کپڑے پہن سکتی ہیں، زیور وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں اور رنگین کپڑے استعمال کر سکتی ہیں. سر کور ہوگا ان کا، چہرہ کور ہوگا، دستانے نہیں ہوں گے، پاؤں وغیرہ بھی کور ہوں گے. جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہیں اور چینج بھی کر سکتی ہیں. جی یہ میرے خیال میں ریکنفرمیشن کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم جدہ سے جا رہے ہیں، نہیں ایک if we'll be going to Jeddah 1 or 2 days before Hajj, then how to handle احرام. میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جدہ میں ہے تو آپ نکات سے پہنیں احرام. اگر رمی کے دوران کنکری نیچے زمین پر گر گئی تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ جی اسے اٹھا کر یوز کر سکتے ہیں. کنکری کوئی پہلے سے پڑی ہوئی تھی اسے یوز کر سکتے ہیں، بس ان یوزڈ ہونی چاہیے، پہلے کسی نے یوز نہ کی ہو، اسے بالکل یوز کر ٹھیک ہے. سکتے ہیں. احرام کس دن کھولیں گے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں. یہ 10 ذی الحج کی بات ہوگی. 10 ذی الحج کو اگر قربانی ہو گئی اور رمی جمرات پہلے عقبہ ہو گئی تو آپ احرام کھول سکتے ہیں. جی جی اس میں یہ ہے کہ نا، ایک تو آپ نے شیطان کو کنکری مار لی، بال کٹوا لیے، قربانی ہو گئی. اب آپ نے جانا ہے طواف افاضت کے لیے، تو طواف پر جانے سے پہلے آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. یعنی 3 کام ٹھیک ہو جائیں، قربانی، رمی اور بال کٹوانے کا، اس کے بعد احرام کھولا جا سکتا ہے، خوشبو لگائی جا سکتی ٹھیک ہے. حج قران کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا لازمی؟ ہے. یہ پرانے زمانے کی بات تھی جب لوگ لے کے آتے تھے، آج کل تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو کلیئرفائی، کیا از دیر اے ریکوائرمنٹ فار وومنس شوز ان احرام، یعنی کین دے ویئر اینی شوز لائک ٹرینرز؟ میرے خیال میں اس پہ بات ہو گئی راہیل صاحب کے اگر ٹخنوں سے نیچے اینکل سے نیچے ہے تو نو ایشوز. Is it necessary to make qurbani in Makkah or nearby, or is it allowed if my family does qurbani in Riyadh and inform me once it's done? حج کے دوران میرے خیال میں یہ سوال ہے. حج کی قربانی وہیں پر ہوگی، وہ حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی حج کی حدود قربانی. حرم میں ہی ہوگی حج کی قربانی. ٹھیک ہے، بہترین. I've already performed Umrah in the month of، یہ تو ہو گیا سوال. What is the definition of ایام حج؟ یہ ایام حج دیکھیں نا، اس کو 2 ورڈ ہیں. ایک تو ایام حج ہے جو کہ 5 یا 6 دن ہے، یعنی مینا کا دن، عرفہ، اور اس کے بعد 3 دن دوبارہ مینا کے، یہ ایام حج ہیں. اور ایام تشریق وہ ہیں کہ جس میں 10، 11 اور 12 یہ 3 دن اس میں شامل ہیں. بعض لوگ چوتھا بھی شامل کرتے ہیں. 10 ذی الحجہ، 11، 12 یہ ایام تشریق کراتے ہیں، اور ایام حج میں پھر آپ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں اور شامل کر لیجیے. ٹھیک ہے. ہینڈ سینیٹائزر کیا یوز کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں اگر خوشبو نہ ہو، انسینٹڈ ہو، تو یوز کیا جا سکتا ہے، بالکل بلکہ کرنا چاہیے یوز. کوئی ایسی بات بتائیے کہ انسان دعا کے علاوہ اپنے ماں باپ یا اولاد ازواج کے لیے دوران حج کر سکے نیکی کی نیت سے، یعنی کہ کوئی ایصال ثواب کا کام یا کوئی فائدہ جو اپنے فیملی کو پہنچا سکے نیکی کے کام سے. دیکھیں اس میں نا ان کے حق میں بہترین چیز دعا ہے. دعا سب سے بہترین چیز ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کہ ان کے لیے جو ہے نا، اب جو ایصال ثواب ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایصال ثواب انسان جو ہے نا وہ پانی سے کرے، مال خرچ کر کے کرے، ان کی جانب سے کنواں کھدوا دے، تو وہاں نیت کر سکتا ہے، اور وہاں پہنچ کے آپ نا پاکستان کسی کو کال کر دیں کہ میرے والد کے لیے آپ کنواں کھدوا دیں. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر، نفل پڑھ کے انہیں بخشنا. اس میں اختلاف ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں صحیح ہے. تو آپ جن کو فالو کر رہے ہیں اس لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین چیز میں پھر یہی کہوں گا کہ دعا ہے، آپ والدین کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، بہترین. میرے خیال میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ایک آپ کی سلائڈ سے. اس میں یہ کہا گیا کہ نفلی جو ہے وہ صحیح ہو گئی حج سے پہلے تو شاید افادہ کے ساتھ صحیح نہیں کرنی. وہ سوال یہ ہے کہ حج قرآن اور تمتع میں وی آر ڈوئنگ ون صحیح وتھ قدوم. ڈو وی نیڈ ٹو ڈو صحیح وتھ طواف اضافہ افادہ؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے طواف قدوم کیا، طواف قدوم سنت تھا، فرض نہیں تھا، اور ٹھیک یہ ہے. آپ نے مینا جانے سے پہلے کیا،
تو اب آپ نے نا ایک صحیح ایکسٹرا کر لی اس نیت کے ساتھ کہ یہ صحیح میں طواف افادہ والی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو عید والے دن آ کے جب طواف افادہ کریں گے تو پھر صحیح نہیں کرنا ہوگی. کیا تمتع میں بھی یہی ہے؟ جی اس میں بھی تمتع یہی میں ہے. جو پہلا آپ جو عمرہ کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ طواف بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، کیا وہ صحیح کاؤنٹ ہو جائے گی حج کی ایک ایکسٹرا جی افادہ کی صحیح کے ساتھ؟ جی مجھے ایک جگہ لکھا ہوا ملا تھا کہ اس کی وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن ایک ہی جگہ ملا ہے، تو میرا خیال یہ بہتر، میں اسے چیک بھی کر لوں گا، چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا دوبارہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تمتع کی نہ کریں، قرن کی اور افراد کی آپ کر لیں، اور تمتع کا بھی آپ اسے ہولڈ کریں. میں دوبارہ چیک کرتا ہوں اسے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم آگے کے لیے رکھ لیتے ہیں. حج کے دن کا کلمہ اور حج کے بعد کا کلمہ بتا دیں. دیکھیں حج کے دن کی جو خاص دعا ہے، آپ کی مراد دعا ہے، دعا میں نے یہاں لکھی بھی تھی سلائیڈوں میں، اور جو ہے نا وہ ہم اکثر جو ہے نا وہ نماز کا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے جو کہ حج کا دن یعنی یوم عرفہ کا دن، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرنی چاہیے. میں نے اور میرے بھائی جو پہلے انبیاء آئے تھے انہوں نے حج کے دن یہ دعا کی تھی. اس کے علاوہ پھر یہ کہ تلبی بھی ہے اور ہر طرح کی دعا انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ادر ڈیز ان مینا، یعنی میرے خیال میں آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ کہ عرفات میں تو آپ جو ہے وہ نمازیں بھی جو ہے وہ قصر کے ساتھ پڑھیں اور دعا زیادہ سے زیادہ کریں. کیا باقی دن جو مینا میں اس میں اسلامک لیکچرز وغیرہ سن سکتے ہیں؟ کوئی اس میں قباحت تو نہیں؟ جی عدنان ایک صاحب کی تصویر آ رہی ہے، فیاض صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، شاید میرا خیال ایسا ہو رہا ہے کیا؟ میرے خیال میں آواز آ رہی ہے، کیونکہ لوگ مجھے جو ہے جواب ملنے پہ جو ہے وہ فیڈ بیک دے رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. فیاض صاحب نے شاید میرا خیال ان کی طرف جو ہے، ان کی طرف شاید ہو سکتا فیاض ہے صاحب نے مسئلہ ہو. ہینڈ ریز بھی کیا ہوا ہے. جی جی. جو ہینڈ ریز کر رہے ہیں ان کے جوابات بعد میں آئیں گے، اگر بہتر ہے وہ لکھ کے دے دیں، کیونکہ واٹس ایپ پہ سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں، ابھی وہی ختم نہیں ہوئے. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ نمبر ان کے پاس نہیں ملا، تو میں دوبارہ اس میں اچھا ہاں اس کو ڈاکٹر صاحب، دوبارہ شو کر دیں. اس میں جن کو آواز نہیں آ رہی نا وہ ری جوائن کر لیں. اب میں واٹس ایپ کا نمبر میں ڈسپلے کر دیتا ہوں اس میں یہاں پر نا. جی اچھا، 38 لوگوں نے جو ہے نا ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر اوہ، صاحب آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ میرے پاس بہت وقت ہے، لیکن یہ کہ ہم عصر کی اذان ہوگی نا 3 بجے، تو عصر تک ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. باقی پھر سوالات جو ہے نا واٹس ایپ پہ لوگ وائس میل میں پوچھ سکتے ہیں یا لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے QR کوڈ شو کر دیا ہے. ہاں واٹس ایپ پہ آپ سوالات کر لیں. تو واٹس ایپ کی ابھی ترتیب ختم نہیں ہوئی. آواز آ رہی ہے، لوگ کنفرم کریں کہ آواز آ رہی. ٹھیک ہے. اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے اور جاگر کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا، اسپیشل سول والے جاگرز ہیں اور وہ اینکل لیول پہ ہیں جیسے کہ، تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ میڈیکل مجبوری. جی کر سکتے ہیں بالکل، اینکل جوائنٹ سے نیچے ہیں بالکل پہن سکتے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اینکل جوائنٹ کور کر سکتے ہیں اگر، مگر وہ میڈیکل ہے ان کو اسپیشل سول یوز کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر وہ مجبوری ہے کر سکتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ حضور نے ایک صاحب سے کہا تھا، ایک صحابی سے، کہ ان کو کاٹ لو تم، لیکن وہ تو ایک نارمل صحابی ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر میڈیکل مجبوری ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. کیا ایک دفعہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی، عمرہ کر لیا، مگر اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے جو ہے مینا پہنچنے کی، تو کیا نیت چینج ہو کے قران کی ہو سکتی ہے؟ نیت چینج ہو بالکل ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی ہو سکتی ہے. احرام پہلے پہن لیا، نیت میقات پر ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر احرام گھر سے پہن لیا تو کیا نیت میقات پر ہوگی؟ جی بالکل، میقات پہ ہی نیت ہوگی. پہلے بھی کر سکتے ہیں مگر بہتر ہے میقات پہ کریں. کیا حج افراد میں صرف طواف ہوگا یا سعی بھی ہوگی؟ حج افراد میں صحیح بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ ایک سوال آیا کہ کیا لیڈیز ایسے شوز پہن سکتی ہیں جو ٹخنے سے نیچے ہو؟ بالکل پہن سکتی ہیں، نو ایشو. سوالات میں تیزی آ گئی کافی. طاہر صاحب کا سوال ہے، someone is performing tamattu but staying in Jeddah before Hajj due to operator meeting there. Can he do Umrah a day before then head to Jeddah to meet the operator? یعنی آپ نے ایک دن پہلے عمرہ کر لیا حج کے لیے، پھر واپس جدہ آئے اور جدہ سے پھر میرے خیال میں آپریٹر کے ساتھ آپ منا جائے. یہی سوال ہے طاہر بھائی، مجھے کنفرم کر دیے گا واٹس ایپ پہ.
تو یہ ہو سکتا ہے پھر مطلب جدہ سے پھر احرام پہن کے منا جائے؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں نے ایک جگہ یہی پڑھا کہ اگر جدہ جائیں گے تو دم دینا پڑے گا. ان کو نا حدود حرم میں ہی رہنا چاہیے. اچھا، جدہ حدود حدود حرم. حرم میں رہنا تھا بھائی، پلیز نوٹ، حدود حرم سے باہر نہ نکلیں ایک دفعہ آپ حج کی نیت کر لیں تو. دو سوال آئے ہیں. if we do want to حج تمتع then we can do the following: do umrah on our own before 6th of Dhul-Hajj, return home to Jeddah, go again with the Hajj operator and continue Hajj. میرے خیال میں اسی کا جواب نے دیا ہے کہ ایک دفعہ آپ حج کی نیت سے سفر کر لیں، حدود حرم میں آ جائیں تو پھر حدود حرم سے نکلنا مناسب نہیں ہے، اس پہ دم ہوگا. جی ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ایسے ہی بالکل. ٹھیک ہے. Please send presentation. This is Saqib Hajj Group. Please let me know mandatory item list. Mandatory vaccinations, کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا مینڈیٹری جو ہے وہ اس میں مینیجوکول اور فلو دونوں مینڈیٹری ہے؟ کوئی چیک کرتا ہے کیا معاملہ ہے اس کا؟ کووڈ کی ویکسین سے پہلے 2 ویکسین مینڈیٹری تھیں، ایک فلو کی ویکسین اور دوسرا میننگوکوکس کی. تو ابھی تیسری ایڈ ہو گئی ہے. مزید جو بھی آپ کے جو کمپنی والے جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، لیکن 3 ویکسین میرا خیال یہ کہ مینڈیٹری ہیں. پھر سوال کیا گیا ہے کہ دوبارہ پوچھ لیں، یہ آنسر ہو چکا ہے. قرآن کلاسز ایک صاحبہ لیتی ہے، کہہ رہی کہ ان کی ریکارڈنگ میں وہاں حج کے دوران سن سکتی ہوں. جی بالکل سن سکتے ہیں. بالکل سن سکتے ہیں، نو ایشوز ود دیٹ. کیا ہسبینڈ اور وائف حج کے لیے جا رہے ہیں تو 2 الگ الگ جانور قربان کریں گے؟ جی 2 الگ الگ جانور ہوں گے. جی، ہر فرد کے لیے ایک جانور ہوگا. بالکل. جی اسرار بھائی کے پاس سے بھی جو ہے کافی کیا حج کی قربانی مکہ سے باہر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. جیسا انہوں نے بولا کمپنی والوں کو خود نہیں پتا کہ کب پہنچیں گے، تو نیت گھر سے ہوتی ہے، بعد میں چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی جی سوال ہے کہ نیت میرے خیال میں آپریٹر آپ کو جو ہے وہ 7-8 دن پہلے بتا دے گا، تو اتنی آخر وقت کی معاملات نہیں ہوتے. انتظار کر لیں، انشاءاللہ جو ہے لاجسٹیکل معاملات کلیئر ہو جائیں گے. میقات پر نیت کر سکتے ہیں، جب جہاز آپ کا میقات کے اوپر سے گزرے تو اس وقت نیت کر سکتے ہیں. اور بعد میں آپ نے کہا کہ تمتع سے قران وغیرہ حج کی نیت چینج بھی ہو سکتی ہے. جی جی بالکل ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر آپ میقات سے کر لیں گے مگر دم دیں گے اس طرح. ڈاکٹر صاحب کیا یہی بات ہے؟ جی جی نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے عمرہ ویسے کیا ہو، عمرے کی نیت سے عمرہ کیا ہے، اب یہ آ گئے ہیں، اب دوبارہ جا رہے ہیں تو دوبارہ ان کو پھر عمرہ پھر کرنا پڑے گا اگر حج تمتع یا قران کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کر سکتے ہیں کہ حج افراد یا قران کر لیں تو دوبارہ عمرہ جی نہیں کرنا ہوگا. نہیں، حج قران میں عمرہ کرنا ہوگا، حج افراد میں نہیں کرنا ہوگا. حج افراد کر لیں، بالکل، تو حج افراد کر لیں. جی ڈائریکٹ مینا پہنچ جائیں 8 تاریخ کو بغیر عمرے کے. جی اچھا. عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے وغیرہ پہ کیا گندم کا صدقہ واجب ہے؟ جو بال اپنے طور پہ ٹوٹ جائیں اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور ایک آدھ بال ویسی بھی غلطی سے انسان اگر توڑ لے تو اس پہ کچھ نہیں ہے. اپنی تسلی کے لیے چاہے تو استغفار کر لے اور کوئی 5-10 ریال صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. سر واٹ از دا ڈفرنس ان طواف زیارہ اینڈ طواف ودا، اینڈ وین آر وی سپوز ٹو ڈو دا صحیح آف حج؟ جی 10 ذی الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارہ یا طواف افادہ یا طواف حج کہتے ہیں. اسی دن حج کی صحیح بھی ساتھ ہوگی. آپریٹر کو کہ اگر آپ احکامات فالو کریں تو اچھا ہے، مگر اپنی مرضی سے بھی 12 کو رمی کے بعد چھوڑ سکتے ہیں، اپنے لاجسٹک کے انتظامات خود کر کے، اپنی ٹکٹس وغیرہ خود کروا کے. حج گروپ کون سا ہے؟
حج کے لیے ویکسین جو بتائی تھی میننجائٹس کی اور انفلوئنزا کی اور آف کورس کووڈ کی ویکسین ہے. اچھا جی, سوال یہ ہے, پلیز آسک اف وی ہیو ٹو ویٹ فار قربانی کنفرمیشن بفور وی گو فار طواف افاضہ. سیکوینس از مسٹ اف کین بی ڈن the task of each day in any sequence. یہ جواب آ گیا تھا مگر آپ ریپیٹ کر دیں. there is no need to wait for that. آپ جا سکتے ہیں طواف افاضہ کے لیے ویٹ کیے بغیر. عام طور پر میسج آ سکتا ہے, ورنہ آپ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ان کا, لیکن طواف کے لیے جانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قربانی کا ویٹ کریں. جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے, if I'm doing حج افراد but I also want to do قربانی, can I do قربانی and which type of قربانی will I do, ہدی اور ادھئی؟ دیکھیں, آپ اگر آپ